تو بہرحال یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے، یہ وہن کی بیماری کی بات ہے. وہن کی بیماری پھیلی عربوں میں، اور یہی ان کا فتنہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں پھیل جائے گا اور یہ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. یہی ہمارا پوائنٹ 4 ہے اس حدیث کا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم آگے ہم چلتے ہیں اپنے پوائنٹ 5 پہ. ٹھیک ہے. اب پوائنٹ 5 میں ہمیں جس طرح یہ بڑے ہم نے وضاحت سے بات کی پچھلے 2 ایپیسوڈ میں کہ صحیح احادیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ حضرت امام مہدی نے جب آنا ہے تو انہوں نے جو ہے عرب کا بادشاہ بننا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے بے تحاشا مال تقسیم کرنا ہے مسلمانوں میں. مسلمانوں کی حالت زار ہمارے سامنے ہے، جو خانہ جنگی یمن میں، سیریا میں، عراق میں، صومالیہ میں، سوڈان میں، لیبیا میں، یہ سب جگہوں پر یہ جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے، مسلمان بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے اس وقت، اور مسلمانوں کو بڑی ایمرجنسی بیسس پہ ایک فوری امداد کی ضرورت ہے. تو انہوں نے آ کر حضرت امام مہدی سب سے پہلے آ کر انہوں نے مال تقسیم کرنا ہے، آغاز ہی انہوں نے وہاں سے کرنا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ حرج روکنا ہے. یہ خانہ جنگیاں جہاں ہو رہی ہیں، مسلمان فرقہ وارث کی جنگ جو لڑ رہے ہیں مسلمان آپس میں، ان کو لڑائی جا رہی ہے، سب سے پہلے انہوں نے اس کو بھی روکنا ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے. حضرت امام مہدی کی جو بیٹل گراؤنڈز ہوں گے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوں گے اور کہاں تک جائیں گے، وہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے. ابھی ہم اس پہ ہیں کہ یہاں پر پوائنٹ نمبر 5 ہے اس حدیث میں کہ مسلمانوں میں مال کی فراوانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جب حضرت امام مہدی نے آنا ہے. اور یہ پہلے کورونا، پھر عربوں کے فتنہ، تباہی، ان کو عربوں کی لپیٹ میں لے لینا، یہ یعنی کہ وہن کی بیماری کا وہ ایکسٹریم ہے. سٹارٹ تو بہت عرصے سے ہو گیا ہوا تھا وہن کی بیماری کا، لیکن اب وہ ایکسٹریم پہ پہنچ گیا ہوا. اب اس کا سد باب اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو ہمیں نظر آ رہا ہے حدیث کی روشنی میں. تو اب یہ جو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ حضرت امام مہدی جب مال تقسیم کریں گے تو مسلمانوں میں انشاءاللہ تعالیٰ عدل و انصاف جب قائم ہو جائے گا، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، جب مال تقسیم ہو جائے گا تو مسلمان جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ان میں مال کی فراوانی ہو جائے گی. یہ وہ پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 5. اب ہم آتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 کی طرف اس حدیث میں. اس میں ہے کہ رومی مسلمانوں سے صلح کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ صلح توڑ دیں گے، اور پھر 80 جھنڈے تلے تقریباً یہ، اور ہر جھنڈے کے نیچے یعنی کہ 80 بینرز ہوں گے. 80 بینرز، ہر بینر کے نیچے 10 سے 12 ہزار کی فوج ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے. اور اس کو اللہ کے رسول نے ڈیفائن کیا حدیث میں، دس ول بی اے وار جو کہ لڑی جائے گی بٹوین اسلام اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ. اسلام ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ، یعنی کہ پوری دنیا کے جو اسلام مخالف قوتیں ہیں اسلام کے خلاف اکٹھی ہو کے آ جائیں گی. 80 بینرز، 80 جھنڈے، یعنی کہ 80 ملک کے نیٹو کے ساتھ دوسرے تمام، یہ نیٹو اس کا آغاز تھا نا جی. اس کی ایکسٹریم شکل، یہ پوائنٹ نمبر 6، یہ آگے فیوچر کی بات ہے، یہ حضرت امام مہدی کے بعد کی بات ہے. یہ پہلے رومیوں سے صلح ہونی ہے پہلے ہماری، جب حضرت امام مہدی جب خلافت مہدی قائم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو رومی اس وقت صلح کر لیں گے. وہ کوئی بھی وہ وقت حالات کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں واضح ہوتی جائیں گی. ہمیں حدیث جو بتا رہی ہم ابھی تک اتنا رہیں گے کہ ہم پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ آگے حالات کس طرح فولڈ ہوں گے. اب یہ ابھی ہمیں اس کو دیکھنا ہے، اس کے لیے ویٹ کرنا ہے. ابھی ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے حدیث کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں، کہ یہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں گے. اور وہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے اور یہودیوں کی بھی پریڈکشنز میں وہ موجود ہے، آرمگڈون، اسلام ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے. اور اس جنگ کو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے حالات اور واقعات، یہ کب لڑی جائے گی، اس کی وجوہات کیا ہوں گی، اور یہ کس خطے میں لڑی جائے گی دنیا کی، سب حدیث کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، وضاحت طلب ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. ڈیٹیل اس کو ہمیں کور کرنا پڑے گا، اس کی ایک چیز کو. اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سونے کے خزانے والے بھی ہماری وہ بات پوری ہوگی، جو کہ آخری نشانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت امام مہدی اور سونے کا خزانہ، وہ 2 نشانی ہم نے بات کی کہ مائنر سنز رہتے ہیں. تو وہ بھی اسی کو جب ہم ڈی کوڈ کریں گے، سارے جو ہے پوائنٹ نمبر 6 کو انشاءاللہ تعالیٰ حدیث کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں وہ بھی ایک شامل ہو جائے گا اس میں، سونے کا خزانہ والا ٹاپک بھی اور قسطنطنیہ والا ٹاپک بھی. اچھا، قسطنطنیہ کی ابھی آپ نے بات بھی کی ہے. قسطنطنیہ کے بارے میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب آلریڈی ترکی کے پاس ہے قسطنطنیہ، یعنی کہ استنبول جس کو کہتے ہیں، پرانا نام اس کا ہے، تو وہ تو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں ہے، تو وہ کیسے مطلب اس وقت اس پہ فتح ہو جائے گی؟ یہ چیز تو بہت سارے لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہے. جی، یہ کنفیوژن ہے اور ہونی بھی چاہیے.
اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اسی کو لے کر اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ شاید ابھی کے وقت کی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ جب ہم اس حدیث کا بات کرتے ہیں نا, اس حدیث کی بیت المقدس کی آبادی, مدینہ کی ویرانی, اور پھر ملحمۃ الکبریٰ, اور اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح, اور اس کے بعد دجال کا خروج, یہ 5 پوائنٹس ہیں اس حدیث میں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن اس کو ڈیکوڈ کریں گے ہم انشاءاللہ. اس کے ساتھ 1-2 اور حدیث کو ساتھ رکھیں. میں یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کور کریں گے قسطنطنیہ کا کیا معاملہ ہوگا, کیونکہ 2023 آ رہا ہے. ترکی کا جو آٹومن امپائر نے اپنا ریکلیم کرنا ہے اپنا ٹیریٹری, جو ساری ان سے چھینی گئی تھی, جو 100 سال کا تو انشاءاللہ تعالیٰ, اور پھر وہ یہ ساری انشاءاللہ ہم کور کریں گے. یہ ایک ڈیٹیل ایک اس پہ ایک ایپیسوڈ کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کور کریں گے, اس پوائنٹ نمبر 6 کو انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی زبردست انداز کے ساتھ رضوان بھائی نے آج آپ کے سامنے اس پورے سٹرکچر کو بتایا ہے, صحیح احادیث کی روشنی میں 6 پوائنٹ آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کیے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایپیسوڈ میں تو کمپلیٹ نہیں ہوں گی, ہم مختلف ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ڈسکس کرتے رہیں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, امید ہے آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.